اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو عافیت اور خیریت سے رکھے، آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ نااہل حکومت کی لگائی گئی آگ کو سپریم کورٹ نے دانشمندی سے ٹھنڈا کر دیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ نااہلوں کی حکومت ہے، کچھ لوگوں کو شاید شک تھا کہ پبلک ایٹ لارج کا یہ کہنا درست نہیں ہے، لیکن نااہل حکومت کے اس ایک فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ وہ یقیناً نہ صرف نااہل ہیں بلکہ ایک بیوقوف ساتھی بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ساتھ ساتھ کئی دیگر لوگوں کی بھی اور کئی دیگر اداروں کی بھی تذلیل کروا دی۔ شکر اللہ الحمدللہ کہ 100 اعتراضات کے باوجود، 100 تحفظات کے باوجود جو میرے اور آپ کے ملک کی عدلیہ ہے، شکر ہے کہ عدالتیں موجود ہیں، آئین موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ گھوم پھر کے انصاف مل جاتا ہے، ورنہ تو ادارے لوگوں کو کھا جائیں، یہ جو مافیاز ہیں یہ لوگوں کو کھا جائیں۔ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے جس بے دردی سے ان پہ تشدد کرتے ہوئے اور ہائی کورٹ کے شیشے توڑ کے، کھڑکیاں توڑ کے، وہاں کا فرنیچر اور مشینری توڑ کے گرفتار کیا گیا، یہ مقدمہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کے پاس تھا، اور 3 رکنی بینچ نے سماعت کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری کو ناجائز اور غیر قانونی قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو حکم دیا، انتظامیہ کو حکم دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر انہیں سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے۔ اگرچہ عمران خان صاحب کو 1 گھنٹے کے اندر پیش نہیں کیا گیا، لیکن انہیں جب پیش کیا گیا تو کچھ سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو ریلیز کرنے کا حکم جاری فرما دیا۔ عمران خان صاحب کے پابند ہونے سے، گرفتار ہونے سے ناظرین پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا۔ سٹاک ایکسچینج کریش کر گیا، ہمارا ڈالر روپے کے مقابلے میں 300 روپے پہ تقریباً چلا گیا۔ جو ہمارا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ٹرک دونوں سائڈ پہ، سرحد کے دونوں سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، مختلف شہروں میں روک دیے گئے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ پیرشیبل آئٹمز ہوتے ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، بے شمار ایسی چیزیں کہ جو 1-2 دن بند رہنے کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کو اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا، بینکوں کو بے پناہ نقصان ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے جو برٹش کونسل کے ہمارے بچوں کے، پاکستانی بچوں کے، پاکستان کے مستقبل کے امتحانات ہو رہے تھے، وہ امتحان نہیں ہو سکے، اور برٹش کونسل ظاہر ہے وہ ہم ان کے پابند ہیں، وہ ہمارے پابند نہیں ہیں۔ اگرچہ یہاں کے بھی یونیورسٹی کے، اسکولوں کالجز کے امتحانات ڈسٹرب ہوئے، لیکن یہاں تو دوبارہ پرچے لے لیے جائیں گے، لیکن برٹش کونسل نے اعلان کیا کہ وہ جو پرچے منسوخ ہوئے وہ دوبارہ نہیں لیں گے، بلکہ وہ اسیسمنٹ کے مطابق پہلے جس طرح سے مارکنگ ہوئی تھی وہ نمبر اتنے دے دیں گے اسٹوڈنٹ کو، اور اس کی وجہ سے بے شمار اسٹوڈنٹس بیچارے جو اپنا گریڈ بہتر کرنے کے لیے، یا کسی کا کوئی پیپر رہ گیا یا کوئی ایسی صورتحال تھی، وہ امتحان دے رہے تھے، اور جو خاص طور پہ جو محنتی اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کے ساتھ انتہائی زیادتی ہو گئی۔ اس کی وجہ سے پوری قوم کا نقصان ہوا، صرف پوری قوم کا یہاں نہیں ہوا، دنیا بھر جو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہے اس دنیا کے ان لوگوں کو، ان اداروں کو، ان ممالک کو، ان گروپس کو، ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بے پناہ نقصان ہوا ان نااہلوں کے ایک نااہل اور غلط فیصلے کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہوا کیا پھر؟ یہ صرف یہی ان کی تذلیل نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اداروں کی بھی تذلیل کروا دی، ان کو بھی خجل خوار کروا دیا۔ اور آپ نے دیکھا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسی وہ ہمارے لیے بڑی محترم جگہیں، محترم دفاتر، محترم علاقے جہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، چڑیا پر نہیں مار سکتی، تو وہاں کیا صورتحال ہوئی، کس طرح سے بلڈنگیں جلیں، کس طرح سے گیٹ ٹوٹے، دیواریں ٹوٹی، اور عوام کے ہجوم نے، جو ظاہر ہے وہ ایک احتجاج کے لیے نکلے ہوئے تھے اپنے کسی مطالبے کے لیے، انہوں نے دھکے دے دے کے عمارتیں گروا دی،
دیواریں گرا دیں۔ یہ منظر بھی قوم نے عجیب و غریب منظر دیکھے۔ جو کہنے والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو اور حکومت کے اس کے جو ہوشیار لوگ ہیں، پرانے عیار لوگ ہیں، جنہوں نے کئی دہائیاں سیاست میں گزاری ہوئی ہیں، ان سب کی مشاورت سے یہ سارا ہوا، کیونکہ بہت دنوں سے یہ سارے کے سارے نام لیے بغیر کس کا نام لیں، ان کے میل ہوں یا فیمیل ہوں، ان کے یا شی میل ہوں یا باہر بیٹھے ہوں یا اندر بیٹھے ہوں، ان سب نے یہ کہا تھا کہ جب تک عمران کی گرفتاری نہیں ہوگی اس وقت تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ ان کا انصاف یہ ہے کہ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو سیاست میں سے آؤٹ کیا جائے، اور پھر انہیں وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ گلیاں ہو جن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، کہ ہم اکیلے ہوں، ہم ہی ہوں، صرف ہم ہوں۔ ظلم کی بات یہ ہے کہ 13 جماعتی اتحاد ایک طرف ہے اور اکیلی ایک شخصیت، ایک جماعت جو اپوزیشن جماعت ہے اس وقت، سارے اس سے خوفزدہ ہیں، الیکشن میں نہیں آ رہے، سپریم کورٹ کا حکم نہیں مان رہے، آئین کا کہنا نہیں مان رہے، قانون کا کہنا نہیں مان رہے، اور ایک آدمی کو سین سے ہٹانے کے لیے، پاکستان کی سیاست میں سے نکالنے کے لیے وہ اس طرح، اس انداز سے لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آخری حربے کے طور پہ، اس سے پہلے ظاہر ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے، میرے اوپر قاتلانہ حملے بھی انہوں نے ہی کروائے، مجھے مارنے کے لیے، یہ میرے ساتھیوں کو مارنے کے لیے، ضلع شاہ ہو، ارشد شریف شہید، ضلع شاہ شہید، وہ سارے ان کا خون بھی کس کے ذمہ ہے، قوم کو پتہ ہے، ان کے وارث کہہ چکے ہیں۔ تو اس لیے جو کچھ بھی اقدامات اس عرصے میں ہوئے، یہ خصوصاً 3-4 دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اس میں کون کمزور ہوا؟ میرا پاکستان کمزور ہوا۔ کس کا نقصان ہوا؟ میری ریاست کا نقصان ہوا۔ کون خوش ہوا؟ پاکستان کے دشمن خوش ہوئے، اور جنہوں نے کہا، جنہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے وہ شرمندہ نہیں، وہ بڑے، میں کیا لفظ استعمال کیے جائیں، شرم تو وہاں ہوتی ہے جہاں شرم ہو، تو وہ ان کے لیے تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے شہر میں، گاؤں میں، دیہات سے لے کے تو اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور ہر ایک بڑے شہر میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور صرف ایک بات کا سجدہ شکر کہ مالک تو نے ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ذریعے سے پاکستان بچا لیا، کیونکہ جو خطرناک صورتحال تھی، سیکیورٹی اداروں نے کل بہت شدید قسم کی دھمکی دے دی تھی کہ بہت آنی حادثوں سے نمٹیں گے اور لحاظ نہیں کریں گے۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ آخری چیز گولی ہے۔ گولی جب چلے گی، 1 شہید ہو یا 100 شہید ہو یا لاکھ شہید ہوں، تو وہ پھر سنبھالے نہیں جاتے۔ پچھلی تاریخیں آپ دیکھیں، سانحہ مشرقی پاکستان آپ دیکھیں، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی شہادتیں تھیں۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ ریاست کی جبر والی پالیسی تھی۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ کہ دوسرے کی قوت کو، اس کی فوقیت کو تسلیم نہیں کرنا تھا۔ تو اس لیے پاکستان دولخت ہوا۔ میری دعا ہے کہ ہم اس مرحلے پہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں اپنے ہوئے نقصان سے، کہ ہم اس قدر بے خبر لوگ ہیں اور اس قدر ناشکرے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتے، اور پاکستان ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہم بے فکرے لوگ ہیں کہ جتنا نقصان ہو گیا ہم وہ بھول جاتے ہیں۔ نقصان، تھوڑا نقصان ہے کہ قائد اعظم کا دیا ہوا آدھا پاکستان آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم نے اپنے لیڈر کے لیے جس انداز سے قوم باہر نکلی، جس انداز سے قوم نے احتجاج کیا، یقیناً شرپسندی ہوئی، لیکن شرپسندی میں، یہ کہنے والے کہتے ہیں اور ویڈیو موجود ہیں کہ پولیس کے ڈنڈے، پولیس کے جاکرز اور پہنے ہوئے لوگ وہ کون تھے کہ جنہوں نے کسی جگہ پہ بھی ایک کوئی پہلے جو دن وہ جو کچھ بھی ہوا، کسی ایک جگہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ وہاں سے وہ فورسز کہاں گئی تھی؟ وہاں پہ پولیس تھی، رینجر تھی، فوج تھی، جو کچھ بھی تھا، وہ کس کے کہنے پہ کہاں چلے گئے تھے وہ لوگ؟ کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اس سے مراد یہ ہے ایک لکھا ہوا ایک پلان تھا جس پہ عمل کرنا تھا، لیکن اس ساری چیز کو قوم کے اتحاد نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک وزڈم والے فیصلے نے، ایک بہت عمدہ بر وقت فیصلے نے ایک اس کا منظر تبدیل کر دیا اور لگی ہوئی آگ پہ پانی ڈال دیا گیا۔ یہاں میں ایک چیز بڑی کہنا چاہتا ہوں کہ ناظرین، آپ جانتے ہیں 8 مارچ کو ہمارے یہاں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس دن
جو وہ بیگمات جو بڑے قیمتی اور مہنگے پرس لے کے مارچ کر رہی ہوتی ہیں اسلام آباد کی شاہراہوں پہ اور کراچی کی شاہراہوں پہ اور لاہور کی شاہراہوں پہ، وہ کہاں تھیں اس وقت کہ جب ایک معذور بچی کو پولیس والوں نے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے گھسیٹا اور کانٹے دار تاروں کے ساتھ جا کے اس کو ٹکرایا اور گھسیٹتے وہ لے گئے معذور بچی کو جو ویل چیئر پہ تھی؟ وہ کہاں تھی وہ بیگمات اس وقت؟ وہ عورت مارچ والی، وہ اپنی آزادی میرا جسم میری آزادی والی، کہ جس وقت ایک بچی نے اپنا دوپٹہ فورسز کے آگے پھینکا اور فورسز کے وہ بے رحم اور صفاق اسرائیلی فورسز کی طرح کہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس جوان بچی کے دوپٹہ پھینکنے کو نہ صرف عزت نہیں دی بلکہ اسے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر وہاں پہ موجود پاکستانیوں نے ان کا پیچھا کر کے تو اس کے نہ صرف بچی کو چھڑایا بلکہ ان کے چھکے چھڑائے۔ تو یہ مناظر، یہ دو میں نے بیان کیے، بے شمار مناظر لوگوں نے دیکھے۔ سیالکوٹ میں لوگوں نے دیکھا کہ ڈار برادران کے گھر میں ان کی 75 سالہ بزرگ خاتون، بزرگ والدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے عرصے میں وہ عورت مارچ والی خواتین غائب تھیں۔ اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ وہ مارچ کسی کے کہنے پہ، کسی کے پیسوں پہ، کسی کے ایجنڈے پہ ہوتا ہے، وہ خواتین کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر وہ مارچ خواتین کے لیے ہوتا تو یقیناً آج وہ مارچ والی بیگمات باہر آتی اور ان خواتین کے، پی ٹی آئی کے لیے نہیں، عمران کے لیے نہیں، ان خواتین کے لیے اپنی آواز بلند کرتی۔ لیکن اس لمحے تک، جس لمحے میں آپ سے مخاطب ہوں، اس لمحے تک کسی کونے سے، پاکستان کے کسی کونے سے ان خواتین مارچ والوں کی کوئی آواز نہیں اٹھی۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اور پاکستانی عوام نے اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بے نقاب کر دیا۔ بہت سارے چہروں سے پردے اٹھ گئے اور بہت سارے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ میں اس مرحلے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ عمران ریاض خان کو اور بے شمار اقبال صاحب کو اور بے شمار اور لوگوں کو، صحافیوں کو اور لوگوں کو جن کو اٹھایا گیا ہے، انہیں فی الفور رہا کر دینا چاہیے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہی تھا کہ صرف وہ اپنے قائد کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، جسے ایک بہت برے انداز سے، بھونڈے انداز سے اٹھایا گیا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تسلیم کیا کہ ان کا یہ اقدام غلط تھا، تو ان لوگوں کو بھی، بے گناہ لوگوں کو رہا کر دینا چاہیے۔ اور جتنے بھی اس وقت تک غائب کیے ہوئے لوگ ہیں، کچھ کی گرفتاریاں ظاہر ہو گئیں، کچھ کی گرفتاریاں ظاہر نہیں کی گئی، ان سب کو رہا کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور ہمارے اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔